بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائیو، دوستو، بچیوں، خصوصاً بوڑھے لوگوں، میرے جیسے بوڑھے جو ہیں، آج ان کے لیے ویڈیو ہے جو 50+ ہیں، 60+ ہیں، ان کے لیے ویڈیو ہے کہ کیسے ایک چٹنی سے بڑھاپے کے تمام امراض سے ہم نے بچنا ہے، اور اگر کوئی بڑھاپے کا مسئلہ نمودار ہو جائے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم لوگ 50+ ہو جاتے ہیں، 60+ ہو جاتے ہیں، جو گورنمنٹ ملازم ہوتے ہیں جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، یا پرائیویٹ ملازم بھی جب ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو وہ ریٹائر کا یہ مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ بس اب سب ہر چیز سے ریٹائر ہو گئے ہیں۔ وہ سوائے نماز کے یا کھانے پینے کے اور سونے کے علاوہ بس اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بس اب میں فارغ ہی ہو گیا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، بوڑھے لوگوں، میرے جیسے اور میرے سے بھی جو بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، تو اصل میں اگر ہم اس ایج میں پہنچ گئے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو بالکل پیسے سست نہیں بنا لینا چاہیے۔ اگر آپ ملازمت سے ریٹائر ہو گئے ہو تو کوئی بات نہیں، اب تو مزہ آئے گا زندگی کا، آپ زندگی کو انجوائے کرو۔ کیسے کرنا ہے کہ آپ جناب نماز 5 ٹائم پڑھو، اور کوشش کرو کہ جو مسجد گھر سے ذرا دور ہے وہاں پہ جاؤ اور آؤ، اور صبح کو نماز فجر ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کا تلاوت کرنے کے بعد آپ ایک لمبی سیر پہ جاؤ۔ آپ اپنے جیسے ہم عمر 2-4 ساتھی اور بھی ڈھونڈ لو جناب، ان کے ساتھ سیر پہ جاؤ، کھلی جگہ پہ، جدھر بھی فیصل آباد میں ڈی گراؤنڈ ہے، وہ کمپنی باغ ہے، اس کے علاوہ ہر شہر میں جدھر بھی بڑے گراؤنڈ پارک ہوتے ہیں، سیر پہ جاؤ اور باتیں کرو، اپنی پرانی باتیں کرو، نئی باتیں کرو، انجوائے کرو دوستوں کے ساتھ، اور خوب سیر، 1-2 گھنٹہ سیر، کم از کم جتنی آپ کی ایج ہے، میری ایج ہے، ہم اتنے منٹ ہمارے لیے سیر بہت ضروری ہے۔ اتنی سیر کرنے کے بعد دوستوں سے جناب خوش گپیاں کرو اور زندگی کو انجوائے کرو۔ پھر جب آپ کا دل چاہے، اب آپ کو کون سا 9 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے یا 8 بجے، اب آپ بڑے مزے سے گھر آؤ، ناشتہ کرو، ناشتے کے بعد پھر آپ اپنے ذہن میں ایک پروگرام بناؤ کہ رات کو تو اب آپ نے سو لیا ہے، تو ناشتے کے بعد اب آپ نے سونا نہیں، اب آپ نے ذہن میں ایک پروگرام رکھنا کہ گھر میں کوئی ہلکا پھلکا کوئی کام جو ہے نا، اس کو آپ نے شروع کر دینا ہے۔ کوئی کام نہیں ہے تو روزانہ ہی بس ایک کمرے میں گھسیں، اس میں سیٹنگ کو تبدیل کر دیں، کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو مصروف رکھیں، جس طرح کی مصروفیت بھی ہے۔ کوئی ذمہ دار ہے تو وہ باہر اپنے کھیتوں میں چلا جائے، تو اسی طرح کسی کی مل فیکٹری ہے تو وہیں پہ چلا جائے، کوئی ضروری نہیں، بس اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے۔ اس کے باوجود چونکہ یہ زندگی ہے، ایجنگ فیکٹر تو ہوتا ہے، عمر کا جو تقاضا وہ تو ہوتا ہے، تو بیماریاں تو آئیں گی، بڑھاپے میں بیماریاں آئیں گی، دردیں ہوں گی، جوڑوں میں دردیں ہوں گی، پٹھوں میں دردیں ہوں گی، کمزوری آئے گی، تو اس کو پھر ہم نے کیسے کوشش کرنی ہے کہ وہ آئے ہی نہ۔ جب موت آنی ہے، موت کا وقت آنا ہے، وہ تو آ ہی جانا ہے، لیکن کوشش کریں کہ بیماریاں نہ آئیں، اور اگر بیماری آ جائے تو تھوڑا سا درد ہو گیا کہیں، رات کو ایک طرف ہی سو گئے تو گردن میں درد ہو گیا، کندھے میں درد ہو گیا، تو یہ نہیں کہ فوراً ڈاکٹر کے پاس گئے، ایک ادھر ٹیکا اینٹی پین کلر، ایک ادھر پین کلر، ایک اینٹی بائیوٹک، کچھ اسٹیرائڈ، کوئی پین کلر گولیاں، کوئی اینسڈ گروپ وغیرہ جو بھی دیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے وقتی طور پر درد ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کا جناب معدہ خراب ہو جائے گا۔ پھر اگر آپ اسی ڈگر پہ چلیں گے ہم لوگ تو پھر معدہ خراب ہو جائے گا، پھر معدے کی دوائی لینے جائیں گے، معدے کا کیپسول وہ جو میپرازول وغیرہ شروع کرا دیں گے، وہ دے دیں گے، تو اس سے جناب گردے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب گردوں کی دوائی لیں گے تو پھر جگر خراب ہو جائے گا، اس کی دوائی لیں گے تو پھر جناب بلاکیج ہو جائے گی، دل خراب ہو جائے گا۔ تو اس طرح اگر اس ڈگر پہ چل پڑے، ہاں جی، سیر بھی نہ کی، کھایا پیا سو گئے،
اور ذرا سی تبدیلی، جس میں بھوک نہ لگی تو گولی کھا لی، ہاں جی، رات کو ذرا نیند نہ آئی تو لیکسوٹانیل کھا لی یا اس طرح کی کوئی اور کھا لی. تو یہ ساری کی ساری اس طرح بڑھاپے میں، خاص طور پر میں اپنی عمر کی اپنے آپ کو کہتا ہوں پہلے کہ ہم لوگوں کو اس عمر میں دوائی سے زیادہ اجتناب کرنا چاہیے. دوائی سے، ایلوپیتھک دوائی سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ ہر دوائی جو ہے وہ اپنے اندر 10 قسم کی منفی علامات رکھتی ہے، تو وہ منفی عمل کرے گی اور بڑھاپے میں وہ بہت جلدی کرتی ہے. تو لہٰذا ہمیں پین کلر، اینٹی بایوٹکس، اینٹی انفلامیٹریز، اینٹی الرجک، مطلب ذرا 2 چھینکیں آ گئی تو ہوئے کیا ہو گیا، نزلہ ہو گیا، فوراً جاؤ ڈاکٹر کے پاس. تو وہ جی پھر اینٹی الرجک دوائی، اینٹی ہسٹامین دے دی تو وہ جناب نزلہ چھینکیں تو رک جائیں گی. تو جہاں جہاں پہ وہ رطوبات جو دماغ میں، ہمارے دماغ میں جو رطوبات ہے، جو قدرتی طور پر طبیعت ہماری چھینکوں کے ذریعے نکالنا چاہتی تھی، وہ وہیں کی وہیں رک جائے گی. جب وہ وہیں کی وہیں رک جائے گی، وہاں پہ بلاکیج ہو جائے گی. پھر اس کے بعد سر درد شروع ہو جائے گا. اس بلاکیج کی وجہ سے اگر سر درد نہ ہوا، وہ بلاکیج کہیں کسی ویسل میں چل گئی، کسی نس میں چل گئی، تو خدا نخواستہ وہ سٹروک بھی ہو سکتا ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے، لقوہ ہو سکتا ہے. تو بھائی یہ تھوڑی سی برداشت بھی رکھنی ہے اور ان دوائیوں سے بچنا بھی ہے. تو کوشش تو یہی ہے کہ میں آپ کو ایک چٹنی بتاتا ہوں کہ وہ ہم نے چٹنی بنا کے گھر میں رکھ لینی ہے، اور ایک دفعہ ہی ہفتے میں ایک دفعہ ہی بنا کے رکھ لیا کرنی ہے. گھر والوں کو زیادہ تنگ بھی نہیں کرنا کہ اب جی میں نے ساری عمر نوکری کی ہے، ڈیوٹی کی ہے، تو اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں تو یہ کرو وہ کرو. نہ کوشش کرنی ہے گھر کے کام زیادہ سے زیادہ ہم خود کریں تاکہ ہم ایکٹیو رہیں. اور جو ایکٹیو ہوتا ہے، جس طرح کہتے ہیں نا پنجابی میں یا اردو میں کہ حرکت میں برکت ہے، حرکت میں برکت ہے، اور حرکت سے حرارت آتی ہے، اور حرارت زندگی ہے، حرارت گرمی زندگی ہے. یہ بھی میرے جیسے بوڑھے لوگوں میرے بھائیوں، یہ جو گرمی والا کنسیپٹ ہے نا، مجھے گرمی ہو گئی، تھوڑا سا پیشاب جل کے آ گیا تو مجھے گرمی ہو گئی، ٹھنڈی چیزیں کھائیں. یہ وہ ٹھنڈی چیزیں نہیں زیادہ کھانی. جو گرمائش ہوتی ہے، جو گرمی ہوتی ہے، جو حرارت ہوتی ہے، یہ جسم کو چلاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی گاڑی جو ہے، صبح آپ سٹارٹ کرتے ہو، جب تک وہ اچھی طرح گرم نہیں ہوتی آپ اس کو روڈ پہ نہیں لے کے جاتے. اگر آپ ایسے ہی اس کو اگنیشن سوئچ لگائیں اور فوراً باہر روڈ پہ لے جائیں تو وہ ٹھنڈی گاڑی جو ہے کبھی بند ہوتی ہے، کبھی جھٹکے لیتی ہے. تو اس طرح ہمیں بھی، ہمارا جسم بھی گرم رہے گا. تو حرارت میں زندگی ہے، حرکت میں زندگی ہے. تو میری بات دوسری طرف چل گئی کہ بہت سارے ہمارے پاکستانی لوگوں کے ذہن میں بس مجھے گرمی ہوگی، گرمی نہ ہو جائے، مجھے گرمی ہو گئی. خدا نہ خواستہ حکیم صاحب گرمی نہ ہو جائے، ٹھنڈ مجھے دے دیں تو ٹھنڈ سے چاہے موت آ جائے وہ پسند کر لیتے ہیں. گرمی سے بہت ڈرتے ہیں لوگ. بہرحال میری گزارش ہے کہ میرے جیسے بوڑھے لوگوں گرمی سے نہیں ڈرنا. اگر ایکٹیو رہنا چاہتے ہیں، گھر والوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتے، تو پھر گرمی سے نہیں ڈرنا، سردی سے ڈرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو بس یہ ہے کہ ایک تو یہ بلا وجہ کوئی سر درد کی، کوئی جوڑوں کے درد بھی آئیں گے، کوئی بات نہیں. پھر کیا ہوا، جوڑوں کے درد ہو گیا کسی دن، جوڑوں کا درد ہو گیا جی، کوئی بات نہیں. تو آپ جناب اس میں ایک دودھ کا کپ لیں، دودھ پتی بنائیں، اس میں آپ آدھی چمچی ہلدی کی ڈالیں، اور اس میں 2 چٹکیاں آپ جو آپ نے پیسی ہوئی ہے سونڈ گھر پہ پڑی ہوئی ہے وہ ملا کے پی لیں، کوئی بات نہیں. 2 دفعہ پئیں، 3 دفعہ پئیں، درد ٹھیک ہو جائے گا. تو اسی طرح اگر آپ کو کبھی خدا نہ خواستہ ہو جاتا ہے، ہمیں بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اگر بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا ہے کبھی تو کوئی بات نہیں، ڈاکٹر کے پاس کیا جانے کی ضرورت، چیک کروا لیں. تو آپ گھر چھوٹی الائچی پڑی ہوئی ہے، سبز الائچی پڑی ہوئی ہے، 4-5 چھوٹی الائچیاں لے کر اس کو 1 گلاس پانی میں ابال لیں. وہ پانی کو ابال کے ٹھنڈا کر کے پی لیں. آپ کا بلڈ پریشر ہائی جو تھا ٹھیک ہے. اگر یہ کام نہیں کرنا، گھر میں سرکہ پڑا ہوا دیسی انگوری سرکہ ہے، سیب کا سرکہ ہے، 2 چمچ سرکے کے لے لیں اور 1 گلاس پانی میں اس کو ملا کر پی لیں. 5 منٹ میں ہائی بلڈ پریشر ٹھیک. بلڈ پریشر آپ کا لو ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں. پھر اگر آپ کے گھر میں لونگ پڑے ہوئے ہیں، دار چینی پڑی ہوئی ہے، 3 لونگ لے لیں، دار چینی کے 2-3 ٹکڑے ڈالیں، تو 2 کپ پانی میں اس کو ابال کے
تو جناب اس کو پی لیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہوتا ہی ہے، کبھی پیٹ خراب ہو گیا تو کوئی بات نہیں، پودینے کا اجوائن کا قہوہ پی لیں، کوئی بات نہیں۔ تو پھر بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایک چٹنی ایسی بنا لیں جو ہمارے تمام امراض سے ہمیں دور رکھے، ہم سیر بھی کریں۔ اور فضولیات یہ نہیں کہ اب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں تو دوستوں کے ساتھ مل کر اب اس جگہ پہ پائے کھا رہے ہیں، سری پائے کھا رہے ہیں، حلوہ پوڑی کھا رہے ہیں، فلاں کھا رہے ہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ اگر ہم حلوہ پوڑیاں کھانی ہیں، سری پائے کھانے ہیں، تو پھر چند دن ہی گزریں گے، پھر بیماریاں نہیں جان چھوڑیں گی۔ تو ہم نے بہت لائٹ غذا کھانی ہے، ہلکی غذا کھانی ہے، بھوک رکھ کے کھانی ہے، سیر کرنی ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، اپنے جسم کی صفائی رکھنی ہے، اور اپنے آپ کو حرکت میں رکھنا ہے، یہ چیزیں اہتمام کرنی ہیں۔ تو اب چٹنی کی طرف آتے ہیں، زیادہ باتیں نہ ہو جائیں۔ میرے بھائی جو معزز آدمی ہیں میرے جیسے بوڑھے، وہ ناراض نہ ہو جائیں کہیں میری باتوں سے۔ تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ ایک چٹنی بنانی ہے، پودینہ لینا ہے، پودینہ سبز، اس کی 2 گٹیاں لے لیں۔ یہ بازار میں سبزی والوں سے گٹیاں کہتے ہوئے اتنے ہوتا ہے، 50 گرام اور 100 گرام سمجھو پودینہ ہو گیا۔ اس میں ایک گٹی کے برابر آپ دھنیا سبز لے لیں، وہ ڈال لیں۔ اور آپ نے اس میں سبز مرچ جو ہے وہ آپ نے اس میں 10 سے 15 عدد سبز مرچ ڈال لینی ہے۔ وہ ہو گئی، نوٹ کرتے جائیں، میں لکھ نہیں سکتا، مجھے نہیں پتا ویڈیو میں کیسے لکھتے ہیں، یہ مجھے نہیں آتی ایڈیٹنگ وغیرہ۔ میں تو ایک چھوٹی سی بات جب مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں کر دیتا ہوں۔ میں پچھلے 4-5 دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو بناؤں، جیسے کوشش کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی دوست آ جاتے ہیں، کوئی مریض آ جاتے ہیں، تو بھائی ابھی ٹائم ملا ہے، ابھی بھی 2 بندے میری طرف دیکھ رہے ہیں بڑے گھور کے کہ بھائی جلدی حکیم صاحب فارغ ہو جائے۔ تو پودینہ، دھنیا، سبز مرچ، اور اس میں 2 چمچ سرخ مرچ کے پسی ہوئی کے ڈال لیں، یا سرخ مرچ بھی 10 سے 15۔ بہتر یہ ہے کہ آپ سرخ مرچ جو سبز، آپ نے پہلے سبز مرچ لی تھی 10 سے 15، اب آپ نے سرخ مرچ 10 سے 15 عدد لینی ہے، بس وہ ثابت ہی لیں، اس کو اس میں رگڑیں۔ اور اس کے بعد آپ نے لہسن کی تریاں جو ہے، یا لہسن کا جو ایک پورا پیاز ہے وہ آپ نے اس میں ڈال لینا ہے۔ اب آپ نے اس کو اچھی طرح رگڑنا ہے۔ جب آپ رگڑائی کر رہے ہوں تو اس کے اندر آپ نے 2 چمچ خالص ہلدی کے ڈالنے، 2 چمچ چاول کھانے والے خالص ہلدی کے ڈال دینے اس رگڑائی کے اندر ہی۔ جب چٹنی مکمل ہو جائے، ان ساری چیزوں کی چٹنی، نمک آپ حسب ذائقہ، اور پنک نمک جو پنک سالٹ ہے نا، سرخ نمک، وہ ضرور ڈالیں، حسب ذائقہ ڈالیں۔ آپ کالا نمک بھی ڈال سکتے ہیں، اس میں آپ چند دانے کالی مرچ کے بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر ہی آپ نے وہ ادرک پیاز کے اس کے ساتھ ہی بتانا تھا، پودینے کے ساتھ، تو اس میں ادرک بھی آپ نے 20 گرام ادرک بھی ڈال کے اس کو لگانا ہے۔ تو یہ چٹنی بن گئی۔ تو اب جب چٹنی مکمل ہو جائے تو اس کے اندر روغن زیتون ایکسٹرا ورجن جو کھانے والا ہوتا ہے، اعلیٰ قسم کا تیل ہوتا ہے روغن زیتون، وہ آپ نے 5 چمچ ڈال لینے۔ چٹنی تیار ہو جائے، اس میں ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس اپ کر کے اب یہ چٹنی آپ نے رکھ لینی ہے فریج میں۔ تو جیسے آپ نے صبح کھانا ہے تو اس چٹنی میں سے 1 چائے والا چمچ چٹنی لیں، آپ جو بھی سالن کھاتے ہیں وہ کھائیں، اور ساتھ یہ 1 چمچ آپ چٹنی کا روٹی کے ساتھ کھا لیں۔ اسی طرح رات کو 1 چمچ کھا لیں۔ بس یہ چٹنی جب ختم ہو جائے پھر بنا لیں۔ تو یہ جو چیزیں میں نے چٹنی بتائی ہیں، یہ آپ کے ہمارے سارے جسم کے متعلق ہے، امیونٹی پیدا کرے گا اور اندرونی سوزشوں کو ختم کرے گا، اور آنے نہیں دے گا، تکالیف کو قریب نہیں آنے دے گا، بشرطے کہ ہم ساتھ ورزش کریں، سیر کریں، اور دیگر بازاری کھانوں سے ہم پرہیز کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہم بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ پھر بھی اگر کوئی بیماری آ جائے، جو کہ آ سکتی ہے، تو اس کا آپ اپنے قریبی کسی حکیم صاحب سے دوائی لے لیا کریں بھائی، یا پھر آپ خود قہوہ پی لیا کریں۔ کوئی بھی، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس طرح کا مسئلہ ہو تو یہ کھا لیں، وہ کھا لیں، میرے ویڈیوز دیکھ لیں، میں نے پورے جسم کے متعلق
میرے چینل پہ جائیں نا، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں اب یہ نہیں کہتا کہ میں یہ لنک میں ڈال دوں گا، یہ مجھے نہیں ڈالنے ڈلنے آتے لنک میں کچھ بھی. تو آپ دیکھ لیں میرے ویڈیوز لسٹ دیکھ لیں. میں نے جسم کے ہر حصے کے متعلق، ہر بیماری کے متعلق تقریباً کوئی نہ کوئی کعوہ بتایا، تو وہ پھر پی لیا کریں. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ ایلوپیتھک انگلش میڈیسن سے جتنا بچیں گے اتنا آپ لانگ لائف اور ہیلدی رہیں گے. میں نے چھوٹی چھوٹی گزارشات کی ہیں. میرے الفاظ میں اگر کسی میرے معزز بھائی کی کوئی دل آزاری ہوگی ہو، میرا لفظ غلط ہو، تو میں سوری کرتا ہوں. لیکن میری یہ گزارشات ہیں، اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ لائک کر دیں اور دوسروں کو پہنچا دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.